پاکستان پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے، ہندوستان سے ہم پیچھے رہ گئے، بنگلہ دیش سے ہم پیچھے رہ گئے، سری لنکا سے ہم پیچھے رہ گئے. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ مسلم لیگ جو چلو ووٹ کو عزت دو، آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ نے دوسری بات کی تھی خدمت کو ووٹ دو، تو خدمت بھی کدھر دکھاؤ نا، ہمیں خدمت تو دکھاؤ. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 45,000 اگر پرائمری اسکول ہے تو اس کے بعد 6,000 سیکنڈری اسکول ہیں. تو پرائمری اسکول کے بعد بچہ کیسے جائے گا سیکنڈری اسکول میں؟ اور ویسے تو آپ کو وسائل کی کمی نظر نہیں آتی ہے، لیکن جب تعلیم پہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو وسائل کی کمی نظر آتی ہے. 60,000 روپیہ سندھ حکومت 60,000 روپیہ خرچ کرتی ہے ایک بچے کے اوپر. وہ 60,000 روپیہ جو ہے وہ اس کے والدین کو دے دو 50,000 روپیہ، اس میں سے وہ 50,000 سے روز کی تعلیم اس کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج دے، اور 10,000 روپے سے روز اس کو ناشتہ دو بچے کو، جب وہ اسکول آئے تو پہلے اس کو ناشتہ دو. لیکن پیپلز پارٹی کا تعلیم سے کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر بہتری کر سکے. یہ ہم سب کے لیے مناصر قوم تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرمندگی کا مقام ہے. لیکن میری گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ اتنا جب ہم عوام سے ٹیکس لیتے ہیں، جب ہم نوکری پیشہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنی 1/3 تنخواہ ہم آپ کو دے دو حکومت کو، تو حکومت جو ہے وہ غریب لوگوں کو تعلیم دے سکے، اور جب اس کے بعد آپ 70% اسکولوں میں بجلی نہیں پہنچا سکتے، 40% اسکولوں کے اندر ٹوائلٹ ہی نہیں ہو، تو وہاں پہ مجھے بتائیں کہ 12-13 سال کی بچی کیسے جا سکتی ہے اس اسکول میں؟ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 45,000 اگر پرائمری اسکول ہے تو اس کے بعد 6,000 سیکنڈری اسکول ہیں. تو پرائمری اسکول کے بعد بچہ کیسے جائے گا سیکنڈری اسکول میں؟ اور ویسے تو آپ کو وسائل کی کمی نظر نہیں آتی ہے، لیکن جب تعلیم پہ خرچ کرنا ہوتا ہے تو وسائل کی کمی نظر آتی ہے. انہوں نے ایک واؤچر کا پرائیویٹ پروگرام شروع کیا ہے، جو واؤچر جو کہ ہماری پارٹی جو ہے عوام پاکستان بار بار جس کو کہتی ہے کہ آپ 5,000 روپیہ فی بچہ خرچ کر رہے ہیں ہر ماہ. 60,000 روپیہ سندھ حکومت 60,000 روپیہ خرچ کرتی ہے ایک بچے کے اوپر. وہ 60,000 روپیہ جو ہے وہ اس کے والدین کو دے دو 50,000 روپیہ، اس میں سے وہ 50,000 سے روز کی تعلیم اس کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج دے، اور 10,000 روپے سے روز اس کو ناشتہ دو بچے کو، جب وہ اسکول آئے تو پہلے اس کو ناشتہ دو. لیکن پیپلز پارٹی کا تعلیم سے کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی ان کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ان کے اندر بہتری کر سکے. اسی لیے 17 سال بعد صرف ہم پیچھے گئے ہیں، آگے نہیں گڑے، اور اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی. مگر یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صرف تعلیم کے اوپر خراب کرتی ہے کام. آپ کراچی شہر کی اب میں بات کرنا چاہوں گا. یہ جو تعلیم کی میں نے بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ کراچی شہر میں بھی برا حال ہے، اور پورے پاکستان میں بھی برا حال ہے، اور پورے سندھ میں بھی برا حال ہے. اور کراچی شہر میں کیونکہ والدین کے پاس تھوڑے بہت وسائل ہوتے ہیں اور والدین خود تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو آپ سینٹرل ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ پھر بھی 83% بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے. لیکن تھرپارکر کے اندر صرف 15% بچے اسکول جا رہے ہیں. تو وہ بچے کیسے ہمارے باقی پاکستانی بچوں سے مقابلہ کر سکیں گے؟ لیکن کراچی کے اندر پانی کی بات کرتے ہیں. میں نے بلدیہ سے الیکشن لڑا تھا تو ادھر پتہ چلی کہ 1972-73 تک ادھر پانی آتا تھا. 1947 کے بعد وہ بستی بنی تھی نئے آنے والے پاکستانیوں پہ، اور 1972-73 تک پانی آتا تھا، اس کے بعد پانی نہیں آتا. اب یہ کہ 2 مہینے میں کبھی 1 دن یا 3 مہینے میں 1 دن پانی آ جاتا ہے. بلدیہ میں پانی نہیں آتا، اتحاد ٹاؤن میں پانی نہیں آتا. ہمارے جو سندھ کے وزیر ہیں اور پیپلز پارٹی کے سندھ کے صدر ہیں، جس حلقے سے اختر کالونی، منظور کالونی، 3 مرتبہ ادھر سے MP ہیں، ادھر پانی نہیں آتا. اس علاقے میں کہیں ایک جگہ پانی نہیں آتا. 15 سال سے وہ MP ہیں. PSHS سوسائٹی، ہمارے فیصل بھائی ادھر رہتے ہیں PSHS سوسائٹی میں، ندیم بھائی رہتے ہیں اختر کالونی میں. ہم سب کراچی میں رہنے والے ہیں تو ہم کو پتہ ہے ہم کیا بات کریں. PSHS میں رہتے ہیں، ان کے یہاں پانی نہیں آتا. پہلے آتا تھا، اب نہیں آتا. ڈیفینس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے یہاں تو پانی نہیں آتا. ان کے پاس کم از کم اتنے وسائل ہیں، قدرت ہے کہ وہ پانی خرید سکتے ہیں. باقی جگہوں پہ نہیں. شرف آباد اور بادر آباد میں بڑا ہوا ہوں، ادھر بھی آدھے علاقوں میں پانی نہیں آتا. جمشید روڈ پہ پانی نہیں آتا. کریم آباد کے پاس پانی نہیں آتا. مطلب کراچی کے بیشتر علاقوں میں 40% سے زیادہ علاقوں میں پانی نہیں آتا. پانی ہر گھر پہ ملتا ہے، آپ کو صرف خریدنا پڑتا ہے. پائپ میں پانی نہیں آتا، ٹینکروں میں آپ خرید سکتے ہیں پانی. اس کا مطلب ہے کہ پانی ہے، صرف ہائیڈرنٹس لگائیں. کس اور شہر میں دنیا کے ہائیڈرنٹس لگے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگوں کے ہائیڈرنٹس ہوتے ہیں جو پانی بیچتے ہیں، جو کروڑوں روپیہ ماہانہ کما رہے ہوں، لیکن شہریوں کو آپ پیسے دے رہے ہیں. میں جب ہب میں ادھر بلدیہ میں الیکشن لڑا تھا، سب سے بڑا خرچہ لوگوں کا پانی کا ہوتا تھا.
اور بیچارے اتحاد ٹاؤن میں جو غریب لوگ رہتے تھے وہ پانی خریدنے کے لائق نہیں ہوتے تھے. تو یہ ظلم کر رہے ہیں آپ کہ آپ پانی نہیں دے رہے جو 1970 تک ہم دے سکتے تھے, جو دنیا کا ہر شہر دے سکتا ہے. ایسی کیا پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے کہ آپ 17 سال بعد پانی نہیں دے سکتے اور پانی بیچ رہے ہیں آپ. اور وہ ایک K4 ہے جس کا آپ نے 500 گنا منصوبے کی قیمت بڑھ گئی ہے. اس سال بھی آپ نے اتنے پیسے سندھ کے بجٹ میں نہیں رکھے, نہ وفاق نے اتنے بجٹ میں پیسے رکھے کہ وہ بن سکے, اور کراچی میں پانی نہیں آ رہا. لیکن K4 آ بھی جائے گا تو پانی کیسے دیں گے یہ لوگ؟ انہوں نے تو پائپ لائنز ہی بند رکھے ہوئے ہیں. آپ کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو آپ لائن مین کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, کبھی اس کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں. پانی تو سب کو آتا ہے لیکن خریدنا پڑتا ہے. یہ ہے کرپشن کہ آپ لوگوں کی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں. اور یہ پانی کی اگر بات کر رہے ہیں ہم, تو ساتھ ساتھ ہم کو انفراسٹرکچر کی بات کرنی پڑے گی. آدھا شہر ٹوٹا ہوا ہے, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, نالے کھلے ہوئے ہیں, گندے نالے بہ رہے ہیں. چلو کام نہیں کرتے آپ. اس کے علاوہ آدھا شہر انہوں نے خود توڑ دیا ہے. کوئی ریڈ لائن بنا رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کون سی لائن بنا رہے ہیں. کوئی لائن نہیں بن رہی ہے, بس روڈ توڑ رہے ہیں. آپ چلے جائیے یونیورسٹی روڈ پہ, آپ چلے جائیے کریم آباد میں, کیا حال کر رکھا ہے کراچی کا. کہیں پر چلے جائیں آپ, مجھے بتائیں کون سا روڈ بنا ہے. یہاں پہ تو کوئی سرکولر روڈ نہیں بنا ہوا, یہاں پہ کوئی لنک روڈ نہیں بنا ہوا جیسے لاہور شہر میں ہے, دیگر شہر میں ہے. ہم تو کوئی نئے روڈ تو نہیں بناتے, جو ایگزسٹنگ روڈ ہے خدا رہا ان کو تو مت توڑو. جو بھی کرپشن کرنی ہے کر لو, لیکن کچھ پیسے تو لگا دو. کل میں نے سنا ہے, پرسوں کی بات ہے, جب کل کی شاید یہ پرسوں کی بات ہے کہ گرو مندر کے اوپر بارشیں ہو رہی ہیں, تیز بارش کے اندر, اور کانٹریکٹر جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے وہ لگا رہا ہے, دامڑ لگا رہا ہے, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, دامڑ لگا رہا ہے, تارکول لگا رہا ہے بارش کے اندر. اور اب بارشیں آنے والی ہیں, روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, نالے کچرے سے بھرے ہوئے ہیں. اب اس کا اور برا حال ہوگا. جو 2 نالے ایک زمانے میں وہ عمران خان صاحب کے زمانے میں کچھ فوج نے ٹھیک کرے تھے, بس وہ نالے چلے تھے, ورنہ تو کوئی نالا بھی نہیں چلتا ہے. ان سے نہ نالے صاف ہوتے ہیں, نہ روڈ بن سکتے ہیں ان سے, اور روڈ ٹوٹ دیتے ہیں بس. تو یہ کراچی کے لوگوں کے اوپر عذاب ہے. اس کے بعد وہ کام کرتی ہے, یہ بتاتا ہوں, نہ کراچی میں کام کرتے ہیں, نہ دہی سندھ میں کام کرتے ہیں, بقیہ سندھ کے اندر بھی کام نہیں کرتے, کام کہیں نہیں کرتے. یہ اس میں بالکل تعصب نہیں کرتے. کوئی کراچی والے کو نوکری نہیں بیچتے, سندھ بھی بولنے والوں کو بھی نوکری بیچتے ہیں, فی سبیل اللہ کوئی چیز نہیں دیتے, لیکن کم از کم ان کو نوکری بیچ دیتے ہیں کہ 2-4-6 ماہ کی تنخواہ بیچارہ کہیں سے جمع کر کے لے لیتا ہے, تو پھر اس کا دال دلیا چلتا رہتا ہے. کوئی ایک نوکری نہیں بیچتے. میں یہ تو کہہ نہیں رہا ہوں کہ نوکری دے دو, نوکری تو بیچتے ہی ہیں, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 26 رکھیں تو اس کے ایک کوئی کہ کراچی میں پیدا ہوا ہو, کراچی میں رہتا ہو, کوئی نوکری نہیں ملے گی. کراچی یا یہ شہری کو, صرف سندھی بولنے والوں کو نوکری بیچتے ہیں. اس میں تعصب. ہم جانتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کہیں پر بھی ماشاءاللہ پاکستان میں, پنجاب کی پولیس ہو, کے پی کی پولیس ہو, بلوچستان کی پولیس ہو, کہیں پر بھی پولیس جو ایسی نہیں ہے کہ جس پہ ہم قوم فخر کر سکے. میں یہ بات مانتا ہوں. لیکن سندھ کی پولیس تو کچھ اور ہی زحمت ہے. یہاں پہ ٹرکیں ڈمپرز لوگوں کو مار رہی ہوں, پولیس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. یہاں پہ موٹر سائیکل والے کچلے جا رہے ہوں, پولیس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. یہاں پہ اسکولوں کے اندر آئس بک رہی ہو, ہمارے چھوٹے بچوں کو, 12 سال کے بچوں کو منشیات بک رہی ہوں, لیاری میں بھی بک رہی ہوں, لیکن ڈیفینس میں بھی بک رہی ہوں. ہر علاقے کے حساب سے ادھر ان کی منشیات بک رہی ہوں. کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پولیس والا ان کو نہیں روکتا ہے, کوئی پولیس والا ان کو نہیں پکڑتا ہے. کچھ یہ سندھ حکومت کی پرائورٹی نہیں ہے کہ اسکولوں کے اندر, کراچی اور دیگر اسکولوں کے اندر جو ہے وہ ڈرگز بک رہی ہوں تو اس کو روکا جائے. یہ ان کی پرائورٹی نہیں ہے. یہاں پہ فون چھین رہے ہوں, پولیس کی کوئی پرائورٹی نہیں ہے. گھروں میں لوٹ مار ہو رہی ہو, پولیس کی کوئی پرائورٹی نہیں ہے. بھتے لے رہے ہوں, پولیس کی مدد ان کو ضرور مل سکتی ہے بھتے لینے والوں کو, لیکن بھتہ خوری روک نہیں سکتے پولیس والے. یہ اگر آپ 17 سال بعد, یہ میری اپیل جو ہے یہ سندھ کے لوگوں سے, کراچی کے لوگوں سے, پاکستان کے لوگوں سے, لیکن پاکستان کے حکمرانوں بشمول پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ہے کہ آپ سوچیں پیپلز پارٹی کے لیڈران کو کہ یہ آپ کیا دے رہے ہیں.
ایک زمانے میں کراچی میں ایم کیو ایم بھی بار بار جیتتی تھی الیکشنز، پھر ایک مرتبہ آزاد الیکشن ہوئے، ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا۔ کم از کم ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ 45 پہ کیا ہوا۔ ویسے تو ایم کیو ایم 15 سیٹیں جیتی ہوئی ہے۔ سو پیپلز پارٹی بھی اسی طرح اب جیت رہی ہے سندھ میں۔ ایک مرتبہ آپ اس کو کھول دیں، یہ دیکھیں گے کیا ہوگا، کیونکہ آپ نے لوگوں کے چپلیں لے لی ہیں پیروں سے۔ سندھ میں بچوں کے پاس چپل نہیں ہے پہننے کی۔ آپ نے بچوں کو جاہل پیدا کر دیا، پوری قوم کو جاہل کر دیا آپ نے۔ سندھ کے اندر یہ بات میں بتا دوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ 2.70 کروڑ بچے پاکستان میں اسکول کے باہر ہیں، یہ آپ نے مجھ سے سنا ہوگا، جس میں سے 1.10 کروڑ بچے جو ہیں، 1.10 کروڑ بچے پنجاب میں ہیں اسکول کے باہر، جو کہ دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔ جتنے بچے اسکول میں پنجاب سے باہر ہیں دنیا میں اتنے کسی بھی ملک میں نہیں ہیں۔ لیکن نمبر 2 سندھ ہے، 70 لاکھ بچہ سندھ میں اسکول میں نہیں ہے۔ ہم ابھی آدھی پاپولیشن ہے پنجاب سے، 70 لاکھ بچہ سندھ میں اسکول میں نہیں ہے۔ یہ انہوں نے حال کیا ہے۔ تو بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا اور یہ مسئلہ ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر سکتے ہیں۔ باتیں کرنے کو تو الحمدللہ سب کو آتی ہیں، مگر یہ بات بھی غور کریں کہ آپ نے عوام کو کیا دیا ہے۔ اور میں تو یہ سوال جو ہے یہ ہماری تینوں پارٹیوں سے پوچھتا ہوں، پی ٹی آئی سے پوچھتا ہوں کہ جنہوں نے کل پرسوں 18 لوگ جب ان کے صوبے میں سوات میں جاں باک ہو رہے تھے تو وہ نہیں بچا سکے۔ میں پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہوں کہ جو ایک نوکری ایمانداری سے نہیں دے سکتے، ایک نوکری میرٹ پہ نہیں دے سکتے، نشپرتیں بڑھاتے ہیں آپ صوبے میں، نوکریاں بیچتے ہیں آپ تعلیم نہیں دے سکتے، کسی بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ اور پھر میں پنجاب سے بھی پوچھتا ہوں کہ وہ پنجاب جس کے اندر آپ تعلیم کی باتیں کرتے ہیں اس میں 1.10 کروڑ بچہ اسکول کے باہر کیوں ہے؟ وہ پنجاب جس میں آپ بات کرتے ہیں کہ بچے صحت مند ہونے چاہیے اس میں کروڑوں بچے اسٹنٹڈ کیوں ہیں؟ اور میں وفاق سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج 44% پاکستانی خط غربت کے نیچے کیوں ہیں؟ تو یہ سوال یہ تینوں سیاسی جماعتوں کو دینا ہے جو 30 سال سے ہمارے یہاں حکمرانی کر رہی ہیں۔ 12 سال سے اب عمران خان صاحب بھی ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں کے پی میں۔ 17 سال سے ادھر بھٹو زندہ ہے، پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے۔ وفاق میں بھی یہ 10 سال رہے، ایم کیو ایم کی ادھر حکمرانی رہی ہے، آج بھی ایم کیو ایم وفاق کے اندر ہے۔ لیکن کیا وفاق میں صرف وزیر بننے کے لیے وزیر ہیں، آپ کا کام کرنے کے لیے نہیں ہے؟ اور مسلم لیگ ہے، پاکستان پیچھے سے پیچھے جا رہا ہے، ہندوستان سے ہم پیچھے رہ گئے، بنگلہ دیش سے ہم پیچھے رہ گئے، سری لنکا سے ہم پیچھے رہ گئے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ مسلم لیگ جو چلو ووٹ کو عزت دو، آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ نے دوسری بات کی تھی خدمت کو ووٹ دو، تو خدمت بھی کدھر دکھاؤ نا، ہمیں خدمت تو دکھاؤ کہ کیوں اتنے پاکستانی غریب ہیں۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، جو خاص طور پہ کراچی جو کہ پاکستان کا انجن ہے گروتھ کا، جب تک کراچی آگے نہیں بڑھے گا پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اس کراچی کو جس طرح نیگلیکٹ کیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو پاکستان آگے نہیں جا سکتا۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ بہت شکریہ۔